اب اس فیصلے کا مطلب یہ تھا جانج ٹور پئی واجیا نال ہوئے میں لڈیاں پاویں رووے پنڈ دی چاچی ٹھیک ہے. پترا ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں نہانا چاہیے, گانا آئے یا نہ آئے گانا چاہیے. ایک ہیں بڑے فرینک قسم کے نا اعلیٰ عہدے کے اوپر نا, میں کہ سر یہ کیا ہوا ہے؟ لگے دادا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. یہ کہہ کے انہوں نے فون بند کر دیا. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ کے, ہمارے, ہم سب کے اور انتشاریوں کے دادا. کیا ہو رہا ہے دادا؟ اتنا بڑا انقلاب آیا پاکستان میں کہ علیمہ باجی کو بچاتے ہوئے پوری تحریک انصاف زخمی ہو گئی. ہاں, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کسی کا بازو ٹوٹ گیا. آپ کے اور میرے لیے ایک انڈیا کا گانا ہے. جی پلیز. بڑے مشہور ہیرو اور گلوکار رہے ہیں یار, کشور کمار صاحب. اچھا ٹھیک ہے. وہ انہوں نے میرا خیال ہے گایا ہے, پترا ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں نہانا چاہیے, گانا آئے یا نہ آئے گانا چاہیے. اب آپ دیکھیے یار, آپ ہمیں ٹھنڈے پانی سے نہلائیں گے تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے بندہ پانی گرم ہی کر لیتا ہے یار. آپ نے ایک تو ٹیمپریچر کو اس دن 4 یا 5 ڈگری سیلسیس تھا, ٹھیک ہے, اوپر سے آپ نے سیدھا سادہ پانی ٹھنڈا پانی گٹر دا پھڑ کے سوٹ دیتا یار. گٹر کا پانی تھا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا انہوں نے. قسمیں اٹھا گئے میرے سامنے, دادا اللہ کی قسمیں, کوئی اس میں کیمیکل نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ تھا. دیکھیے میں اس پہ باقاعدہ افسوس کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں, اس کی مذمت کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میرا ہاتھ ہی نہیں رکن دیا. سردی میں ٹھنڈا پانی ڈال دیا. یہ زیادتی تھی ویسے, زیادتی والی گل ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ دیکھیے عمر کا لحاظ کرنا چاہیے. میں نے تو بھائی نمونیا کی ویکسین لگوائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور چونکہ گھر کا ہسپتال ہے شوکت خانم کینسر ہسپتال, تو امید ہے کہ محترمہ نے بھی اپنا کیا نام ہے باجی, اپنی علیمہ باجی نے بھی اور عظمیٰ نے بھی لگوائی ہوں گی. لیکن اگر فرض کریں بزرگوں نے نمونیا کی ویکسین نہ لگوائی ہوتی تو نمونیا تو ہو گیا تھا نا. ہاں یہ بات. ہاں, اور یہاں پہ ہم یہ بھی کہیں کہ اب آپ کے گھر میں اگر 60 سے زیادہ کے بزرگ ہیں تو ان کو فوری طور پہ نمونیا کی ویکسین لگوائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ کرونا کے بعد یہ بہت ضروری ہو گئی. ٹھیک ہے, اور یہ کرونا سے بچاؤ کا ایک قسم کا پریونٹیو میئر بھی ہے. میرے دوست ڈاکٹروں نے مجھے بتایا, جن سے میں نے یہ, اور وہ شوکت خانم میں کام کرتے ہیں, جن سے میں نے یہ پوچھا کہ وہ اسلام آباد سے سیدھی آپ کی طرف آئی تھیں یا گھر گئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ گھر ہی گئی تھیں, انہیں نمونیا کی ویکسین لگی ہوئی ہے. دادا لیکن میں سوال کے اوپر دوبارہ ایک اور چیز ایڈ کر دوں آپ سے. میں تو شوگر لگا رہا تھا یار. نہیں میں نے بھی پوچھنا, پانڈگیری کر رہا تھا. نہیں ابھی تو جو کٹے چھٹے پانی ہے ٹھنڈا, لیکن وہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے جو علیمہ باجی کو بچاتے ہوئے بازو شادو ٹوٹے ہیں, ہڈیاں ٹوٹی ہیں, پوری PTI زخمی ہو گئی ہے. کوئی گٹر میں گر گیا, کوئی نالے میں گر گیا. میں نے ان سے پہلے ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے کہ کتنے دنوں بعد خبر آ جائے گی کہ جو کپڑے باجی کے گیلے ہو گئے تھے ان کا کسی نے 1 ارب روپیہ ریٹ لگا دیا اور وہ ڈونیٹ کر دیں گے. نہیں, خاتون ہیں ہمارے لیے محترم, نہیں ان کی چادر بھی تو بکی تھی. ہاں نہیں, لیکن وہ بھی مطلب کہ ہم اس کو مذاق میں ہی کہہ رہے تھے. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بھلے بہنوں اور ماؤں کی چادریں بیچنے کے لائق کے لیے ہوتی. انہوں نے کہا کہ میری چادر میں, وہ تو میرے منہ سے بے والا کوئی لفظ نکلنے لگا تھا. وہ تو وہ ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن بہنوں اور ماؤں کی چادروں کے کوئی مول لگوائے جاتے ہیں. بڑا افسوس کی بات تھی ویسے. اس لیے مجھے تو ویسے ہی ابکائی آ جاتی ہے ان کے اس گھٹیا لیول کے پروپیگنڈے سے. یہ وہ پروپیگنڈا ہے وہ جو لوکلی کرافٹ کرتے ہیں. جی, تو وہ گھٹیا جو لوکلی کرافٹ کیا ہوا پروپیگنڈا ان کا نریٹو ہوتا ہے, وہ ایسا ہی گھٹیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, جو اوورسیز سے انہیں کر کے مہنگے ڈالروں پاؤنڈز کے کاسٹ کے اوپر بھیجا جاتا ہے, وہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور باریک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بات میری آپ نے بھلا مار والی بات پہ آ جائیں, جو زخمی ہوئے ہیں لوگ. اب دیکھیے ان میں سے 30 کہا جاتا 30 یا 35 لوگ تھے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 80-90 لوگ تھے. لیکن اگر سوشل میڈیا دیکھیں تو وہ سارے کے سارے 30 یا 35 اور سارے کے سارے 80 یا 90 جو ہیں. اور پولیس نے پانی بھی اس لیے ڈالا. پولیس والے ایک ذمہ دار سے میری بات ہوئی کہ دادا 30 بندے تھے, ایک دھار سے سارا صاف ہو گیا. اس کے بعد تو ہم ویسے سڑک دھوتے رہے.
ٹھیک ہے. لیکن پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں 80-90 تھے. میں نے کہا 100 کر لیں. کہتے نہیں وہ 100 کرتے ہوئے تھوڑا جا خیال آ جاتا ہے. تو وہ تمام کے تمام لوگوں نے نا کوئی تصویر لگا کے اور کہا ہے کہ وہ زخمی بھی ہو گئے. حالانکہ پانی کے لگنے سے بروز نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک ہے. پانی کے لگنے سے جسم کے اوپر زخم نہیں ہوتا, یہ بات طے ہے. زخم ہوتا ہے پلاسٹک کی گولی لگنے سے. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے ربڑ کی گولی جس کو ہم کہتے ہیں. ربڑ کی گولی لگنے سے تو زخم ہو سکتا ہے اور وہ زخم بلیڈنگ والا نہیں ہو سکتا, ورنہ ربڑ کی گولی کیا ہوئی نا. ٹھیک ہے. وہ تکلیف ضرور کرے گا, ٹھیک ہے, لیکن وہ بلیڈنگ والا زخم نہیں ہوگا. یہی حال دوسرے کا ہوگا. تو اب یہ پتہ نہیں یہ کہاں سے نکال کے لا رہے ہیں. اور میرے پاس میں نے ویسے جتنی پوسٹیں دیکھی ہیں اس میں انہوں نے سوجے ہوئے بازو یا کسی نے اپنی رانے یا کسی نے اپنے پاؤں تو دکھائے ہیں, لیکن انہوں نے کہیں سے بلیڈنگ والا کوئی سلسلہ نہیں دکھایا. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ہے, میرے ٹائم لائن پہ نہیں آیا. اچھا دادا میں ایک چیز سے بڑا پریشان تھا. وہ ایک تصویر چل رہی تھی, میں ان صاحب کو نا میں کافی دیر ڈھونڈتا رہا کہ پھر انہوں نے ڈیلیٹ کر دی وہ, لیکن وہ ہماری بیپر صاحبہ ہے نا, تو انہوں نے اس کے اوپر ایک بڑا اچھا کیا تھا. وہ چودھری طارق محمود صاحب ایک ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے, تو انہوں نے یہ گھٹنوں کی تصویر لگائی. یہی میں کہہ رہا تھا. تو وہ بیپر صاحبہ کا کمنٹ تو میں بتا نہیں سکتا, نورین صاحب ہیں, تو انہوں نے خیر انہوں نے کچھ نہیں اپنی بیٹیوں کی طرح ہے بھائی. انہوں نے پوچھا تھا, پھر انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. پھر انہوں نے کہا نہیں بس بھائی میری لیگیسی کو اگر کوئی لے کے آگے چل رہا ہے نا, جی وہ بیپر لے کے چل رہا ہے. کیا بات, لیجنڈ ہے وہ, لیجنڈ. اس کے ساتھ ساتھ وہ سہیل افریدی صاحب کے بارے میں بتائیے تھوڑا سا, کہاں پر ہیں وہ؟ دیکھیے بہت پی ٹی آئی کے ساتھ پھر ہاتھ ہو گیا. انہیں تو سہیل افریدی بھی اچھا نہیں ملا. رات میں ان کی 2 ایک سپیسز کے اندر نا انونیمسلی گھسا ہوا تھا. سہیل افریدی کا کوئی محترم رشتہ ایسا نہیں تھا جس کی شان اقدس کے اندر گستاخی نہیں کی گئی وہاں پہ رات کو. ہاں ان 2 سپیسز کے اندر میں اتنی انہوں نے گالیاں بکی ہیں وہاں پہ. اب یا تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہوں پی ایم ایل این کے یا پیپلز پارٹی کے لوگ ٹھیک ہے, لیکن وہ بڑے ان کے ڈیڈیکیٹڈ قسم کے بڑی بڑی ہیوی فالوئنگ والے اکاؤنٹ تھے جن سے وہ گالیاں ہو رہی تھیں. جی ٹھیک ہے. اور سہیل افریدی صاحب کو گالیاں ہو رہی تھیں. وہ حیدر بھی ہیں جو امی کو زخمی کرواتے ہیں ہمیشہ اپنی. ہاں جی ان کی امی ان کے اوپر قربان ہو جاتی ہے. ان کو بچاتے بچاتے مثلاً ایڈا بشرم ہے 6 فٹ 3 انچ قد ہو گیا, ابھی بھی اس کی امی جو ہے نا اس کی بیبی سٹنگ کر رہی ہوتی ہے ہر موقع کے اوپر. ٹھیک ہے. اور وہ پھر امی جو ہے اسی کوشش کے اندر زخمی ہو جاتی ہے. امی کو ہمارا سلام ہے. جی بالکل جی, امی کے لیے بہت زیادہ احترام ہے. لیکن اب اس بچے کو نیچے اتار دے امی, اب اس کو دنیا کے اندر کچھ کر جی لینے دے. 4 سینٹی گریڈ میں امی کو موٹر سائیکل پہ لے کے اندازہ کریں. اب امی کو اگر نمونیا ہو گیا تو الزام تو آپ پہ لگ جانا نا کہ آپ نے انسٹیگیٹ کر کے باہر نکالا تھا عدیل آصف صاحب نے. اچھا جی واپس آ جائیے. وہ جو آپ نے سوال پوچھا سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ بھی, ہمیں تو سہیل افریدی بھی صحیح نہیں ملا. جب خان صاحب نے ان کو نامزد کیا تاکہ یہ وہاں پہ میرا کوئی مقام پیدا کر اقبال نے کہا تھا نا مقام پیدا کر, اپنا مقام پیدا کر. انہوں نے کہا یہ میرا کوئی وہاں پہ مقام پیدا کرے. اب انہوں نے چیف منسٹر نامزد کر دیا, الیکٹ بھی کروا دیا. تو وہ جب اپنے عزیز کے پاس گئے نا کہ کچھ ہمارے خان صاحب کا مقام پیدا کرے, اس نے کہا کہ نہیں بھائی میں ڈسپلن میں ہوں. ہینڈ ہو چکا ہے. اچھا ہمیں سہیل افریدی بھی ٹھیک نہیں ملا, اس لیے سہیل افریدی کے خلاف بک بک شروع کروا دی گئی ہے کہ وہ جس توقع کے اوپر اس کو نامزد کیا تھا کہ یہ جو ہے دوسری طرف جا کے معافی تلافی کے اندر مدد کرے گا, تو وہ مدد تو نہیں ملی, نہ معافی تلافی ہوئی. فیض حمید صاحب کو فرائی کر کے, فیض فرائی ٹھیک ہے یہاں پہ چکن فرائیڈ ہوتا ہے نا, یہاں وہاں پہ فیض فرائیڈ. فیض فرائیڈ ہو گئے, اور جب فیض فرائیڈ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ مہر تصدیق ثبت ہو گئی. اہم بات کرنے لگا ہوں یہاں سے. مہر تصدیق ثبت ہو گئی کہ 9 مئی کے کسی ذمہ دار کو, بھلے وہ وردی میں تھا یا بھلے وہ شیروانی میں تھا, کوئی معافی نہیں ہے. 9 مئی معافی نہیں, 9 مئی معافی نشتہ. ٹھیک ہے.
اور اب آپ دیکھیے گا کہ ایسے ایسے کریکٹر ہوں گے اور آپ کو ان لوگوں کی عقل پہ رشک آئے گا جنہوں نے پہلی فرصت میں، بھلے وہ پی ٹی آئی میں رہے یا نہ رہے، لیکن انہوں نے پہلی فرصت میں اپنے آپ کو 9 مئی سے ڈسوسیٹ کیا تھا. آپ کو ان کی پولیٹیکل ایکومن کے اوپر نا باقاعدہ رشک آئے گا، کیونکہ 9 مئی والوں کے ساتھ اب جو ہونے جا رہی ہے نا، بڑا مذاق اڑایا ہے پاکستان کی فوج کا، اس کی قیادت کا 9 مئی کے حوالے سے. جی انہوں نے اس کو فالس فلیگ آپریشن تک کہا، اس کی بیانیہ سازی کے اوپر باقاعدہ ہیوی سپینڈنگ کی گئی. جی ٹھیک ہے. اور اب اس فیصلے کا مطلب یہ تھا کہ جنج ٹور پئی واجیا نال ہوئے میں لڈیاں جنج جو ہے وہ 9 مئی کے گھر کی طرف چل پڑی ہے. ٹور پئی ہے پایا، ٹھیک ہے نا. اب اس کے اوپر صرف پٹاخے ہی چھوڑے جا سکتے ہیں وہاں پاویں رووے پنڈ دی چاچی. ٹھیک ہے نا. ہاں تو اب پتہ نہیں چاچی بیماری نہ ہو، روے سارا فیصلہ آباد کی جگہ ہم بدل سکتے ہیں. روے سارا زمان پاک میں لڈیاں پاواں. تو بھائی جان پتہ نہیں، میرا نہیں خیال کسی نے رونا ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ کہ فیض صاحب کے یہ سارا کچھ ہونے کے اوپر وہ لوگ جو ان کے اشارہ ابرو کے منتظر رہتے تھے، جی ٹھیک ہے نا، وہ ان لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ فیض صاحب کے ساتھ اظہار ہمدردی کر دیتے. جی ٹھیک. جی وہ ہے نا یگانہ چنگیزی کا شعر کہ خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا، اس کا مصرع میں پڑھ رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہے. تو خدا بننے کی کوشش تھی، اس کا الٹیمیٹ انجام یہی ہونا تھا. اس میں آپ کا اور میرا رگڑا نکل گیا. چلیے اس کے نتیجے کے اندر ایک نیچرل کورس آف پروسیجر کے اندر کام ہو تو گیا نا. جی. اور ابھی یہ اپنا ایک ہیں بڑے فرینک قسم کے نا اعلیٰ عہدے کے اوپر نا، تو میں نے نا ان کو جذبات، ویسے ان کا ہمارا معاہدہ ہے کہ فون نہیں ہوگا کبھی بھی نا، تو میں نے واٹس ایپ کے اوپر نا ایسے بیل دے دی نا، ٹھیک ہے، ایکسائٹیڈ ہو کے، ٹھیک ہے، خبر ہی لب جائے گی. میں کہ سر یہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے دادا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. یہ کہہ کے انہوں نے فون بند کر دیا. ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے بھائی، یہ ابھی یہ پارٹی کے شروع ہونے کا آغاز تھا، اناؤنسمنٹ تھی، اب آگے ہونا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو افنان کے ابا تھے نا مشاہد اللہ خان صاحب مرحوم، انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ایک فقرہ کہا تھا. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا تھا کہ یہ لاف زنی کر رہے ہیں یا ایگزیجریٹڈ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جب تمہاری باری آئے گی تو تمہارے کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا. واہ. ہم ہوں گے جو تمہارے آنسو پوچھیں گے. ٹھیک ہے. یہ میں ہوگا، یہ رضا ربانی ہوگا، یہ پرویز رشید ہوگا، ہم لوگ تمہارے آنسو پوچھیں گے. سر میں وہ دور آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ 9 مئی کی تلائی جب شروع ہوگی نا، 9 مئی کے ذمہ داروں کی، تو ان کے آنسو پوچھنے والا نہیں ملے گا آپ کو. یہ جو عیاشیاں کرتے پھر رہے تھے نا کہ ہم دوبارہ اقتدار میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جناب فلانے جنرل کے ساتھ ہم نے یہ کرنا ہے، اور جی 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 مطلب حافظ صاحب کو گالیاں نکال کر یہ اپنی صبح کا آغاز کرتے تھے. سر بڑی مشکل. ٹھیک ہے نا. ویسے یار آپ نے ہماری ٹوپی کی تعریف ہی نہیں کی. کیا کمال ٹوپی لگ رہی ہے آج. یہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب ہیں، جی سی ایم رہے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا اس کے گلگت بلتستان کے. تو جس دن نواز شریف صاحب نہیں آئے تھے لاہور کبوتر اڑانے کے لیے، اس دن یہ بھی لاہور آئے ہوئے تھے میاں صاحب کا استقبال کرنے. ٹھیک ہے. تو میں ان کے ہتھے چڑھ گیا. تو انہوں نے جناب پھر میرے سر پہ اپنے ہاتھ سے پہنائی. تو اب جب بھی سردیاں آتی ہیں تو میں یہ ٹوپی خاص طور پہ، حافظ صاحب شکریہ، دیکھیں ہم نے آپ کا جو خلوص کا توبہ سنبھال کے رکھا ہوا. تو بلکہ وہ تو ہمیں گلگت آنے کی دعوت بھی دے کے گئے ہوئے ہیں، تو اس گرمیوں میں چکر لگا ضرور دادا، وہاں پر پوڈ کاسٹ کریں گے جا کے. آپ کا ڈالا بھی آ جانا. ڈالا نکلوا لیا ہم نے، تبھی آ جانا کچھ عرصے میں. تو بس پھر ٹھیک ہے، چلیں. بالکل ٹھیک ہے دادا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آپ کے جتنے بھی سوالات ہوں ضرور کامنٹ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.